بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معنی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا موضوع ہے۔ آگے چل کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ موضوع کس قدر اہم اور کتنا تاریخی ہے۔ معنی ایک آدمی کا نام ہے جو کہ معنی ازم یا معنی مت نامی مذہب کا بانی تھا۔ اس کا زمانہ 216 سے 276 کے درمیان ہے۔ تیسری صدی عیسوی کا پیغمبر مانی ہے اور یہ مانی مت کا بانی کہلاتا ہے۔ آج یہ مذہب باقی نہیں رہا، لیکن اپنے عروج کے زمانے میں اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مشرق وسطیٰ میں اس کا آغاز ہوا، جس کے بعد مانی مت مغرب میں بحر اوقیانوس اور مشرق میں بحر الکاہل تک پھیل گیا۔ تقریباً 1000 برس تک یہ مذہب قائم رہا۔ مانی نے جو مذہب تخلیق کیا تھا وہ قدیم مذاہب کے خیالات کا ایک دلچسپ امتزاج تھا۔ مانی کے مطابق زرتشت، بدھا اور یسوع مسیح پیغمبر تھے، لیکن اس کی صورت میں یہ ایک ہی مذہب اب مکمل ہو گیا تھا۔ اگرچہ بدھ مت اور عیسائیت کے عناصر مانی مت میں موجود ہیں، تاہم اس کا سب سے اہم تصور جو مغربی اقوام کے لیے بڑا حیران کن تھا، زرتشت مت کی ثنویت پسندی سے ماخوذ تھا۔ ثنویت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ دو خداؤں کے عقیدے اور نظریے پر کاربند ہونا۔ مانی نے تعلیم دی کہ دنیا میں ایک ہستی کی حکومت نہیں ہے، بلکہ اس مسلسل دکھائی دینے والے عمل میں دو قوتیں کار فرما ہیں۔ ان میں سے ایک شر ہے، جسے مانی نے ظلمت اور مادے سے مماثل قرار دیا۔ دوسری قوت خیر کی ہے، جسے اس نے نور اور روح کہا۔ بظاہر یہ عیسائیت کے خدا اور شیطان کے تصور کا اعادہ معلوم ہوتا ہے۔ مانی مت میں خیر اور شر دونوں بنیادی طور پر ہم پلہ قوتیں ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجے کے طور پر شر کے وجود کا فلسفیانہ متناقض مسئلہ، جس نے عیسائی اور یہودی فلاسفہ کے لیے مسائل پیدا کیے رکھے، مانی مت دنیا میں باقی نہ رہا۔ یہاں پر ہم مانی مت کے الہیات اور اس کے عقائد اور نظریات کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت طویل اور لمبا موضوع بن جائے گا۔ یہاں ہمارا موضوع مانی کی شخصیت اور اس کی تعلیمات کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مانی مت نے انسانی روح کو خیر کل اور انسانی جسم کو شر کل سے تشبیہ دی ہے۔ خیر کل سے مراد یہ ہے کہ انسانی روح سراسر خیر ہے، اور شر کل کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم سراسر شر کا مجموعہ ہے، جس سے یہ عقیدہ وجود میں آیا کہ تمام جنسی تعلقات سے، چاہے وہ تفریحاً ہو، اجتناب ضروری ہے۔ یہ گوشت خوری اور شراب نوشی سے بھی منع کیا کرتا تھا۔ بادی نظر میں ایسے عقیدے کے لیے مقبول عام ہونا ناممکن معلوم ہوتا ہے، تاہم مانی مت کے یہ امتناعات اس کے عمومی پیروکاروں پر قابل اطلاق نہیں تھے، بلکہ خاص معتقدین پر، جنہیں منتخب کہا جاتا تھا۔ عمومی پیروکاروں، سامعین کو شادی کرنے اور اسی طرح داشتائیں وغیرہ رکھنے کی اور خاندان پالنے، گوشت کھانے اور شراب پینے اور ہر دوسرا کام کرنے کی اجازت تھی۔ متعدد مذہبی عبادات کی ذمہ داری کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈالا گیا تھا۔ ان کا فرض تھا کہ وہ منتخب لوگوں کی اعانت کریں، تاہم ان پر جس ضابطۂ اخلاق کا اطلاق ہوتا تھا وہ معقول حد تک آسان تھا۔ ان منتخب لوگوں کی ارواح جسم کی موت کے بعد سیدھا جنت میں چلی جاتی تھی۔ سامعین کے لیے البتہ جنت کا راستہ ذرا طویل تھا، تاہم مانی مت کے چند فرقوں جیسے کتھاری کا عقیدہ تھا کہ سامعین میں منتخب لوگوں کی طرح جنت حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ ان کی زندگیوں میں انہیں راہداریاں بھی جاری کیا کرتے تھے۔ مانی 216 عیسوی میں میسوپوٹیمیا میں پیدا ہوا، جو تب آرساسیڈیا پارتھین خاندان کی ایرانی سلطنت میں شامل تھا۔ مانی خود فارسی نسل تھا اور اس کا تعلق آرساسد فرما رواؤں سے تھا۔ بیشتر ایرانی زرتشت مت کے پیروکار تھے، تاہم مانی کی تربیت عیسائیت سے متاثرہ مذہبی فرقے کے مطابق ہوئی۔ 12 برس کی عمر میں اس پر وحی نازل ہوئی۔ بقول اس کے وہ 20 برسوں کا تھا جب اس نے ایک نئے عقیدے کا پرچار شروع کر دیا۔ اپنے آبائی وطن میں ابتداءً اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو وہ شمال مغربی ہندوستان چلا گیا، جہاں وہ ایک مقامی حکمران کو اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 242 میں وہ ایران واپس آیا، جہاں اسے بادشاہ شایور اول کی ہمراہی میں سامعین کی ایک بڑی تعداد میسر آئی۔ اگرچہ ایرانی سلطنت اور ایرانی بادشاہ نے اس کے خیالات سے اتفاق نہیں کیا، مگر وہ اس سے متاثر ہوا اور اسے ایرانی سلطنت میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی۔ یہ ایرانی سلطنت ایک دور میں ساسانی سلطنت کہلاتی تھی، تاہم پھر 226 عیسوی میں یہ نیا خاندان قائم ہوا۔ اگلے 30 برسوں میں
شایور اول اور ہرمز اول کی زیر حکومت مانی نے کسی رکاوٹ کے بغیر پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد اپنے گرد اکٹھی کر لی۔ اس عرصہ میں تبلیغی ٹولے غیر ملکوں میں بھی روانہ کیے گئے، تاہم مانی کی کامیابی نے زرتشت مت کے پروختوں کی نفرت کو بہت بڑھا دیا۔ زرتشت مت ساسانی عہد حکومت میں سرکاری مذہب بن گیا تھا۔ 276 کے قریب ایک نئے بادشاہ بہرام اول کی تخت نشینی کے بعد مانی کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا، جہاں 26 روز تک صبر آزما صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد وہ مر گیا۔ اپنی زندگی میں مانی نے متعدد کتابیں لکھی، ان میں ایک فارسی زبان میں ہے اور بقیہ سریانی میں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی یعنی آرامک زبان سے ملتی جلتی ایک سامی زبان تھی۔ یہ کتابیں مانی مت کے مذہبی صحائف قرار پاتے تھے۔ اس مذہب کے ختم ہو جانے کے بعد یہ صحائف بھی غائب ہو گئے، تاہم ان میں سے چند ایک 20ویں صدی میں دریافت ہوئیں۔ اپنے آغاز ہی سے اس مذہب میں نے لوگوں کو اپنا معتقد بنا لینے کی بڑی طاقت تھی۔ پیغمبر کی اپنی زندگی میں ہی ہندوستان سے یورپ تک اس کے عقیدت مند پیدا ہو گئے تھے۔ اس کی موت کے بعد اس کے مذہب کا پھیلاؤ جاری رہا، حتیٰ کہ یہ مغرب میں اسپین اور مشرق میں چین تک پھیل گیا۔ مغرب میں 4 صدی عیسوی میں اسے عروج حاصل ہوا، جب یہ عیسائیت کا ایک بڑا حریف بن گیا۔ سینٹ آگسٹائن خود 9 سال تک مانی مت کا پیروکار رہا۔ سینٹ آگسٹائن عیسائی مذہب کا ایک بہت مشہور عالم گزرا ہے، جس کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو ہم آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے۔ لیکن عیسائیت کے سلطنت روما کے سرکاری مذہب بن جانے کے بعد مانی مت کے پیروکاروں کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ 600 عیسوی تک یہ مغرب سے بالکل ناپید ہو چکا تھا۔ تب یہ میسوپوٹیمیا اور ایران میں خاصا مقبول تھا۔ وہاں سے وسطی ایشیا، ترکستان اور مغربی چین میں اس نے فروغ پایا۔ 8ویں صدی کے اواخر میں یہ یوغرس کا سرکاری مذہب بن گیا، جس کی قلمرو میں مغربی چین اور منگولیا شامل تھے۔ یہ چین میں تمام ساحلی علاقوں میں پھیل گیا اور وہاں سے تائیوان کے جزیرے تک پہنچا۔ تاہم 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کے فروغ نے مانی مت کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا۔ 8ویں صدی میں بغداد میں عباسی خلفاء نے مانی مت کے پیروکاروں کو عقوبت خانوں میں ٹھونس کر قید کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں میسوپوٹیمیا اور ایران میں بھی یہ غائب ہو گیا۔ 9ویں صدی عیسوی سے وسطی ایشیا میں اس کا زوال شروع ہوا، جبکہ 13ویں صدی میں منگول فتوحات نے عملی طور پر اس کی قطعی طور پر بے خونی کر دی۔ تاہم مارکو پولو، جو کہ ایک مشہور سیاح گزرا ہے، وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1300 کے قریب وہ مشرقی چین میں مانی مت کے پیروکاروں کی آبادیوں میں سے گزرا تھا۔ اسی دوران میں یورپ میں مانی مت کے کئی فرقے پیدا ہوئے۔ پالیسین فرقہ 7ویں صدی میں بازنطینی سلطنت میں پیدا ہوا۔ بوگومل فرقہ 10ویں صدی میں جزیرہ ہائے اسپین میں بہت مقبول ہوا۔ تاہم ان یورپی فرقوں میں سب سے معروف کتھاری فرقہ تھا۔ اسے البی جینسین فرقہ بھی پکارتے تھے۔ البی ایک فرانسیسی قصبہ تھا جو اس کا گڑھ تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں کتھاری یورپ بھر میں پھیل گئے، خاص طور پر جنوبی فرانس میں۔ اگرچہ ان کے عقائد بنیادی طور پر مانی مت سے قریب تھے، تاہم یہ خود کو عیسائی قرار دیتے تھے۔ اہل کلیسا انہیں بدعتی ثابت کرتے تھے۔ آخر کار پوپ انوسنٹ سوئم نے، جو کہ قرون وسطیٰ کا نہایت مضبوط اور متعصب پوپ تھا، ان کے خلاف جنگ کا فتویٰ دیا۔ جنگ کا آغاز 1209 میں ہوا اور 1244 تک لاکھوں انسانوں کو قتل کیا گیا، اور جنوبی فرانس کے ایک بڑے حصے کی تباہی کے بعد البی جینسین فرقہ فنا ہو گیا۔ تاہم اٹلی میں 15ویں صدی تک کتھاری فرقہ موجود تھا۔ یہ مذہب اپنے مخلص پیروکاروں پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معمولی مذہب کا بانی بھی انسانی زندگیوں پر اہم اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگرچہ مانی مذہب ختم ہو چکا ہے، ایک دور میں بڑا مذہب تھا اور مانی ایک نہایت مؤثر شخصیت تھا۔ مانی کی تعلیمات کا ایک برا مگر ناقابل فراموش نتیجہ یہ نکلا کہ دیگر مذاہب مانی مت کو فنا کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لائے۔ اس نئے مذہب کی تخلیق میں مانی کا کردار بہت اہم تھا۔ اس نے اس کی بنیاد رکھی، الہیات کی تشکیل دی اور اس کا ضابطۂ اخلاق وضع کیا۔ یہ درست ہے کہ اس کے متعدد تصورات گزشتہ مفکرین سے ماخوذ تھے، لیکن یہ مانی ہی تھا جس نے ان تمام افکار کو ایک نئے ممتاز نظام کی شکل میں مربوط کر کے دکھایا۔ اس نے متعدد لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا، اپنا کلیسائی نظام مرتب کیا اور مقدس صحیفے لکھے۔ یہ واضح ہے کہ اس کا قائم کردہ مذہب اس کے بغیر کبھی وجود میں نہ آتا۔ اس حوالے سے
دیگر مذہبی قائدین کی مانند معنی بیشتر سائنس دانوں اور موجودوں سے کئی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ معنی مت کی تعلیمات، معنی کی شخصیت، اس کے اثرات اور اس کے علاقے اور اس کی محنت اور اس کی کامیابیاں اور پھر اس کا ناکام ہو جانا، یہ سب کچھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم معنی مت پر اسلامی نقطہ نظر اور علماء کی کچھ تنقید بیان کریں گے، جس سے یہ واضح ہوگا کہ معنی مت کوئی آسمانی یا الہی مذہب نہیں تھا، بلکہ ایک آدمی کی اپنی ذہنی اپج اور ذہنی تخیلات کا مجموعہ تھا۔ چنانچہ معنی مت میں کائنات کو دو ازلی طاقتوں نور اور ظلمت کی جنگ قرار دیا گیا۔ اسلام میں یہ عقیدہ سراسر شرک ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے، سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے، خیر اور شر بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسری ازلی ہستی کا تصور یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح معنی نے خود کو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اور خاتم الانبیاء کہا، جبکہ اسلام میں عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے معنی کا دعویٰ صریح کذب اور افتراء پر مبنی ہے۔ اسی طرح معنی مت میں جسم کو ظلمت اور روح کو نور کہا گیا اور جسمانی زندگی کو گناہ کا منبع اور سرچشمہ قرار دیا گیا۔ اسلام میں جسم اور روح دونوں اللہ کی تخلیق ہیں اور انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اسلام میں جسم کو گناہ کا منبع اور سرچشمہ نہیں، بلکہ اسے عبادت، نیکی اور خیر کے لیے استعمال کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح معنی مت کے پیروکاروں کو دنیاوی زندگی یعنی شادی، کھانا، شراب نوشی وغیرہ سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ اسلام دنیا سے مکمل فرار کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، نکاح کرو لیکن زنا سے بچو، دنیا میں رہو مگر آخرت کو یاد رکھو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے معنی اور اس کے پیروکاروں کو کفار اور زنادقہ قرار دیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اسے اہل باطل کے فرقوں میں سے شمار کیا، جو نور و ظلمت کو الگ الگ خدا مانتے ہیں۔ فقہائے اسلام نے ان کے خلاف فتاویٰ دیے اور اسلامی حکومتوں میں ان کے ماننے والوں کو زندیق قرار دیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد جیسے ہی اسلام پھیلا، ایسے ہی جھوٹے مدعیان نبوت کو رد کر دیا گیا۔ اسی تسلسل میں معنی اور اس کے ماننے والوں کو بھی رد کیا گیا۔ اگر ہم خلاصتاً اس چیز کو بیان کریں تو معنی مت دراصل مختلف مذاہب کا ایک مخلوط عقیدہ تھا، جس میں کچھ اخلاقی اصول تو موجود تھے، مگر بنیادی عقیدہ یعنی دو خداؤں کا تصور اور معنی کا نبوت کا دعویٰ یہ سراسر کفر اور شرک پر مبنی تھا۔ اسلام کی توحید، رسالت اور اعتدال پر مبنی تعلیمات کے مقابلے میں معنی مت ایک گمراہ فرقہ ثابت ہوا اور بہت ہی کم عمر بھی ثابت ہوا۔ ناظرین گرامی، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کیجیے، اور مزید ایسی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔